اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم قد جاءکم من اللہ نور وقال اللہ تعالی وتبارک وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو ایک آنسو کے بدلے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اربہ درود و سلام کے اس ذات والا اعتبار پر جن کے آنے سے فلک کے نظارے اور زمین کی بہاریں خوشبوئیں عطا فرماتی ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، کیو ٹی وی کی آج ایک اور بابرکت نشست لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اعزاز پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے موضوعات رکھے، ان موضوعات میں سے دو چیزیں آج کے اس ایک پیغام میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ایک چیز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے، اور دوسری چیز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی حسن ہے۔ ظاہری حسن کو دیکھا جائے تو وہ چہرے کی زیبائیوں سے رعنائیوں سے آراستہ ہے، جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوجے سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں۔ جو بھی بیان کرتے جائیں وہ انتہائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کے سامنے ہمیں قلیل نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جناب جابر کی ایک بڑی خوبصورت روایت عرض کرنا چاہوں گا، اور اسے پڑھنے سے پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کی کیفیت بھی مشک و عنبر کی طرح کھل اٹھی ہے، گلاب کی طرح کھل اٹھی ہے، منور اور روشن ہو گئی ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ۔ یہ آپ نے کہا، اور آپ سنیے، جناب جابر کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راستے سے گزر جاتے، آج کوئی یہ بات کر دے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہوا کی خوشبو بتا دیتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے سنیے، خوش ہو کے سنیے کہ میرے نبی پہ کتنا کرم تھا اور ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ سبحان اللہ، انبیاء جن کی غلامی میں آنے کو تڑپتے رہے۔ کہا کہ کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے، آپ کے جسم مبارک کے نکلنے والے پسینہ مبارک کی خوشبو اس ماحول کو معطر رکھتی، معنبر رکھتی، اور بعد میں آنے والے کو پتہ چلتا رہتا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزر کے گئے ہیں۔ صحابی رسول اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے ایک بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ۔ میں جب بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہوں میری کیفیت عجب ہو جاتی ہے کہ اے میرے بچے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ایک چمکتے ہوئے سورج کی مانند تھا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین چہرہ، اتنا منور چہرہ۔ یہی تو وجہ ہے جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ حضور اتنا احسن، اتنا اجمل، میں نے پوری دنیا میں اپنے ذہن کو گھما کے دیکھا کہ آپ سب سے اوپر کیوں ہیں، تو مجھے پتا چل گیا آج تک کسی ماں کے وجود سے، بطن سے ایسا بچہ ظہور پذیر ہوا ہی نہیں ہے۔ روح الامین جناب جبریل امین سے جب میرے نبی نے اور آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا
ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حسین بھی کوئی دیکھا؟ تو سب کچھ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا تم ہی ہو محمد، فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ یہ کیفیت ظاہر میں میرے رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ آئیے جناب جابر بن سمرہ کی مشہور روایت بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا اور ایک یمنی چادر آپ کے رخسار پہ تھی اور رخسار اس میں ڈانپا ہوا تھا۔ میں نے اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو میرے دل نے کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی میں ماہتاب کو دیکھوں، ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ۔ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھوں، کبھی میں قمر نبوت کو دیکھوں، تو میرے دل نے یہ کہا، یہ اعلان کر دیا، چاند میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسن کی خیرات لینے کے لیے کھڑا ہے، اور حضور کے حسن کو اللہ نے ہر طرح کی کاملیت عطا فرما دی۔ یہ تو ایک ظاہری حسن ہے۔ میں اگر یہ روایات آپ کے سامنے پڑھنی شروع کر دوں جو اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہیں، تو کثیر تعداد میں یہ متن پڑا ہے جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کے بارے میں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بارے میں، آپ کی زلفوں کے بارے میں آپ پڑھتے چلے جاؤ، انسان عشق کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے کہ اتنی محبت اور اتنی پیار سے رب نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی ہے۔ یقیناً یہی وجہ تخلیق کائنات ہو سکتے ہیں، ورنہ ان سے اعلیٰ کوئی چیز ہمیں کائنات میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ تو حسن ہے، لیکن آپ دوسری چیز کو بھی دیکھیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری حسن سے اپنی ذات کو منور نہیں فرمایا، میرے رب نے کتنا کرم فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو صحیح معنوں میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا مصداق بنا کے میرے مالک نے جہان رنگ و بو پہ بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنْ أُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق کی شرافتوں کی تکمیل کے لیے جتنی بھی اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ عزتیں، شرف، بزرگیاں اور برتریاں ہو جاتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ آپ کے اپنی ذات کی مدح کے اپنے الفاظ ہیں۔ آگے سیدہ صدیقہ کائنات سے کسی نے حضور کے اخلاق کے بابت پوچھا، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پاک آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان آیات خسروانہ، ادائے دلبرانہ اور اخلاق کریمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن میرا دل نہیں تھا کسی کام پہ جانے کو، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، مجھے بھیج دیا۔ رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ لگ گیا، میں مگن ہو گیا کہ در این اسنا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کرم نواز ہو گئے۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے تجھے کس کام بھیجا ہے؟ تو میرا بچپن کا عالم تھا، کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ میرے حبیب نے کبھی ترش رو ہو کے میرے ساتھ ایک جملہ بھی بولا ہو۔ یہاں پر میں صوفیاء کی ایک تقسیم عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ حضور کے اخلاق ہی تھے کہ وہ مکہ مکرمہ کا تاجر آئے جو سب سے زیادہ دشنام تراز ہو، اور رات کو پناہ کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اسے نصیب ہو جائے، اور اس مجلس میں آ کے وہ رکے، حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور وہ یہ کہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے نبی مسکرا کے کہیں تجھے بھی پہچانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی پہچانتا ہوں، تیرے اعمال کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ کہیں حضور جب سب جانتے ہیں تو اتنی مہربانی، کہا وہ تیرا معاملہ تھا، یہ میرا معاملہ ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر عطا فرما دی
اور اس چادر نے ان کے لیے تطہیر کا انتظام فرما دیا، تو یہ اس چیز کا واضح اعلان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم بن کے اس جہان رنگ و بو پر اللہ کی رحمت بن کے حاضر ہوئے، کرم نواز ہوئے ہیں، سرفراز فرمایا ہے اس کو۔ اس لیے تو دل کہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ہستی پاک ہے جس کو اللہ نے صوری محاسن اور معنوی خوبیوں سے مکمل آراستہ فرمایا ہے، جن کے ذکر سے عشق الہی کی قندیلیں فروزاں ہو جاتی ہیں، جن کے تذکرہ جمیل سے انوار و تجلیات الہیہ پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا ہے، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا ہے، جو سب کے تھے، سب کے ہیں اور بلا تفریق سب کے رہیں گے، لیکن بیماروں اور رنجوروں، مسکینوں اور غریبوں، بیواؤں اور بے سہاروں پر جب ان کا لطف اور صحاب کرم نازل ہوتا ہے تو ادا ہی نرالی ہوا کرتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے 4 طریقے کہ آپ کے در پہ کوئی آتا تھا، دامن پھیلاتا تھا، آپ دامن بھر دیتے تھے، یہ رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے تھے دامن پھیلانے والا اپنا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، آیا ہے در پہ دامن پھیلایا ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف در پہ آتا تھا اور دل کا پیالہ اوندے منہ لے کے آتا تھا، حضور نگاہ کیمیا اثر سے دل کے پیالے کو سیدھا بھی فرماتے، صاف بھی فرماتے، نور بھی عطا فرماتے اور نور ایمان سے منور بھی فرماتے تھے۔ پہلے میں آنے والا دامن پھیلاتا تو خیرات لیتا، اور دوسرے کو دامن بھی مل جاتا اور خیرات بھی مل جاتی۔ تیسرا آنا تو چاہتا ہے، اب ایسے قرن کی طرح آ نہیں پاتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیتے ہیں۔ اور چوتھا، نہ آنا چاہتا ہے نہ آ پاتا ہے، جب میرے نبی کا صحاب لطف و کرم اپنے جوش پر ہوتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر جا کے اسے عطا فرماتے ہیں۔ میرے ذی وقار بھائیوں، میں تاریخ میں یہ مثال ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو مجھے وجہ تخلیق کائنات کے سوا یہ مثال کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ اتنا کرم، فضل، احسان اور مہربانی کسی پہ ہوئی ہو، یا کوئی بندہ اندر کو اعتراضات سے بھر کے لاتا ہو، آپ پھر بھی اس بندے پہ کرم فرماتے ہوں، اور پھر ایک نگاہ سے ہر سوال کی تشفی ہو جاتی ہو، اور پھر وہ جو تنقید کرنے آیا تھا وہ آپ کی تحریک کے ہر اول دستے کا سپاہی اول بن کے کھڑا ہو جائے۔ یہ اگر کسی کو اللہ نے ادائے دل برانہ عطا فرمائے ہیں تو صرف میرے اور آپ کے کریم آقا سید جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی ذات کے جتنے تذکرے کر لیں، آپ کی ذات کے بابت جتنے باب باندھ لیں، میں اور آپ کبھی بھی ان سارے معاملات کو پورا نہیں کر سکیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا کہ صدیق پوری زندگی میرے قدموں میں گزارنے کے بعد میری ذات کے عرفان کے ادراک تک آپ نہیں پہنچے ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل گزرا، دشنام ترازی کرتا ہے، حضور نے فرمایا صدقت یا ابا جہل۔ جناب صدیق اکبر گزرے، تعریف پہ تعریف کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا صدقت یا ابا بکر۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایک گزرے دشنام ترازی کرے، دوسرا گزرے تعریف کرے، دونوں ہی صدقتا۔ فرمایا انا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، جو آتا ہے وہ میرے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ میرے حبیب کا ذکر میں اور آپ کیا بلند کریں، وہ تو ورفعنا لک ذکرک کی رفعتوں کو پا کے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے آئیے آج کے ان اعلیٰ اور عرفہ اوقات میں اور آپ اپنی زندگی کے مقصود کو بدلیں۔ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کی رفعتیں چند جملوں میں اپنی نیاز مندی بنانا چاہوں تو یہ ہے: اورنگ سلیماں تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیدا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دج تیری آرائش گیسو، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار علم ہے، ذرے تیرے گلیوں کے ماہو انجم افلاک، سورج تیری راہ رو کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں۔
آج ان تمام مجالس کے اختتام پہ، ان تمام مجالس کے اہتمام اور اختتام پہ میں یہ جملے دل کی گہرائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ RYQ TV کی پوری ٹیم جو اس وقت یہاں پر موجود اور اتنی محنت سے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلامی کو سنچا، میرا مالک ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جناب محترم حاجی عبدالرؤف صاحب پہ، جناب عامر فیاضی صاحب پہ، ظہیر بھائی پہ، ان کی نسلوں پہ کرم فضل اور احسان فرمائے، حضور کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ہماری تمام نشستیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، دعا کیجئے گا اللہ پاک کرم فرما کے ہمیں رسول اکرم کی غلامی عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔